ایک بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا۔ میں اس سرزمین کا فرعون ہوں، مجھے اللہ کا درجہ حاصل ہے، میرا حکم ہی قانون ہے اور میری بادشاہت ابدی ہے۔ ایک نبی جو اللہ کی قدرت پر یقین رکھتا تھا، اور ایک ایسا لمحہ جب سمندر نے راستہ دیا اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ سوچئے، اگر ایک ظالم اپنی پوری طاقت، لشکر اور غرور کے ساتھ ایک کمزور قوم کا پیچھا کرے اور پھر اچانک پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو جائے تو اس لمحے میں کیا ہوتا ہوگا؟ This is not just a historical events، بلکہ یہ ایمان، صبر اور اللہ کی قدرت کا وہ منظر تھا جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ انسانی تاریخ میں کچھ کہانیاں ایسے ہوتے ہیں جو صرف ماضی کا حصہ نہیں ہوتے بلکہ ہر دور کی انسان کو آئینہ دکھاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بھی انہیں میں سے ایک ہے۔ یہ صرف ایک نبی اور ایک بادشاہ کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایمان اور غرور، آزادی اور غلامی، حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ ہے۔ اس دور مصر دنیا کی عظیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتا تھا۔ وسیع شہر، بلند عمارتیں، مضبوط نظام حکومت اور ایک ایسا حکمران جس کے پاس دنیا کی بے شمار وسائل تھے۔ یہ شہر ہماری عظمت کا مظہر ہے، ہمارے احکامات کو لکھو اور عمل میں لاؤ جیسا آپ فرمائیں عظیم فرعون۔ فرعون صرف سیاسی طاقت کا مالک نہیں تھا بلکہ اس نے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہا اور لوگوں کو ڈرایا۔ میں رب الاعلیٰ ہوں، کسی کی مجال نہیں کہ میری بادشاہت کو چیلنج کرے، اور اپنی طاقت کو دائمی سمجھ بیٹھا۔ میں تمہارا فرعون ہوں، سب سے بڑا طاقت کوئی سانس نہیں لے سکتا، تم سب میری مرضی کے تابع، یہ میرا فرمان ہے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل تھے، ایک مظلوم قوم جو نسلوں سے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان سے مشقت کروائے جاتے، ان کے مردوں کو قتل کیا جاتا اور انہیں کمزور رکھنے کے لیے ہر ممکن طریقہ استعمال کیا جاتا۔ اگرچہ وہ ظاہری طور پر کمزور تھے مگر ان کی امید اللہ کی وعدوں سے جڑے ہوئے تھے۔ اور یہاں سے اس کہانی کا اصل سوال پیدا ہوتا ہے، جب دنیاوی طاقت اپنی عروج پر ہو اور حق کمزور نظر آئے تو کیا اللہ کی مدد آ سکتی ہے؟ مصر نیل کے کنارے آباد ایک عظیم سلطنت، بلند ستون، وسیع محلات اور طاقت کی ایسی نمائش جیسے دیکھ کر عام انسان خوف میں مبتلا ہو جائے۔ اس سلطنت کا حکمران فرعون تھا۔ اس دور کی مصری بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس فرعون کا اصل نام تو واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا ہے، لیکن بعض ہسٹورین کے مطابق اور رمسیس دوم تھا، بعضوں کے مطابق اس کا نام قابوس تھا اور بعض مفسرین کے نزدیک اس کا نام ولید بن مسعب تھا۔ بٹ وٹ ایور، جو بھی ہو، لیکن یہ ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے صرف زمین پر حکومت کرنے پر اکتفا نہ کیا بلکہ خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا تھا اور لوگوں کو کمزور رکھتا تاکہ اپنی طاقت کو مضبوط بنا سکے۔ بنی اسرائیل اسی ظلم کا شکار تھے، انہیں سخت مشقت پر مجبور کیا جاتا، بھاری پتھر اٹھوائے جاتے Push, move it forward. Keep it steady, don't stop. One more push. اور ان کی زندگی کو مسلسل خوف میں رکھا جاتا۔ ہر دن ان کے لیے ایک آزمائش تھا، نہ سکون نہ آزادی، صرف غلامی اور انتظار۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک رات فرعون نے ایک عجیب اور خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ یا روشنی نمودار ہوئی۔ یہ طاقت کہاں سے آ رہی ہے؟ جو مصر کی طرف بڑھتے گئی۔ یہ آگ اتنی شدید تھی کہ اس نے مصر کے گھروں کو گھیر لیا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے صرف ایجپشن کو نقصان پہنچایا جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ فرعون نیند سے گھبرا کر اٹھ بیٹھا، اس کے دل خوف سے بھر گیا۔ ایک ایسا بادشاہ جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا،
ایک خواب سے لرز گیا۔ صبح ہوتی ہی اس نے اپنی دربار کی نجومیوں، کاہنوں اور داناؤں کو جمع کیا اور اپنا خواب بیان کیا۔ اے میرے جادوگروں، کاہنوں، نجومیوں اور مشیروں، اس کی تعبیر بتاؤ تاکہ میری بے چینی دور ہو۔ انہوں نے غور و فکر کر کے ایک تعبیر پیش کی۔ انہوں نے کہا، اے فرعون، جادوگروں، کاہنوں اور مشیروں کی طرف سے یہ سنگین تشریح ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا، تیری سلطنت کو چیلنج کرے گا اور تیری غرور کو توڑ دے گا۔ یہ تعبیر سن کر فرعون کے اندر خوف اور غصہ دونوں پیدا ہوئے۔ وہ اپنی طاقت کھونے کی تصور کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی خوف میں اس نے ایک ظالمانہ فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کی ہر نامولود بچے کو قتل کر دیا جائے۔ یہودیوں کی ہر حرکات پر سخت نگاہ رکھو، انہیں ذلیل و خوار کرو تاکہ وہ سرکشی نہ کریں۔ سپاہیوں کو حکم دیا گیا، گھروں کی سرچ آپریشن شروع ہوئی۔ شہر میں خوف کی فضا چھا گئی۔ مائیں اپنے بچوں کو چھپانے لگے اور بنی اسرائیل کی زندگی مزید سخت ہونے لگے۔ اسی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ایک ماں کے دل میں محبت بھی تھی اور خوف بھی۔ باہر سپاہیوں کی آہٹ، اندر دل کی دھڑکن۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل میں ایک غیر معمولی یقین ڈالا۔ قرآن مجید کے مطابق انہیں الہام ہوا کہ بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دو اور خوف نہ کرو۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، کیونکہ ایک ماں اپنے بچے کو پانی کے حوالے کیسے کر سکتی ہے؟ مگر ایمان کبھی کبھی ایسے فیصلے کرواتا ہے جو عقل سے بڑے ہوتے ہیں۔ صندوق پانی پر بہنے لگا، دریا کی لہریں اسے آہستہ آہستہ لے جا رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سفر کہاں ختم ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور پرورش کا انتظام کیا تھا۔ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ وہی محل جہاں ظلم کے فیصلے ہوتے تھے، وہی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا انتظام کیا تھا۔ فرعون کی بیوی بہت ہمدرد تھی۔ جب اس نے اس بچے کو دیکھا تو اس کے لیے دل میں محبت پیدا ہوئی۔ اس نے فرعون سے کہا کہ اس بچے کو قتل نہ کیا جائے، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ یوں وہ بچہ جیسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، دشمن کے گھر میں پروان چڑھنے لگا۔ یہ اللہ کی قدرت کا پہلا بڑا منظر تھا۔ فرعون اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس بچے کو نہ روک سکا جیسے اللہ نے محفوظ کرنا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام محل کی زندگی میں بڑے ہونے لگے۔ انہوں نے شاہی ماحول دیکھا، طاقت کے نظام کو سمجھا اور ساتھ ہی اپنی اصل قوم کے دکھ بھی محسوس کیے۔ یہ دو ورلڈز کے درمیان پرورش تھی، ایک طرف ظلم کا نظام، دوسری طرف مظلوموں کی آہیں، اور یہی تضاد آنے والے وقت میں ایک عظیم تبدیلی کی بنیاد بننے والا تھا۔ کہانی ابھی شروع ہوئی تھی اور تاریخ کا سب سے بڑا ٹکراؤ ابھی باقی تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جبالی کی دہلیز پر پہنچ گیا۔ محل کی زندگی نے انہیں طاقت کے نظام سے واقف کر دیا تھا، مگر دل میں اپنی اصل قوم کے لیے ہمدردی ہمیشہ زندہ رہی۔ ایک دن شہر میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک مصری شخص اور ایک بنی اسرائیلی شخص آپس میں جگل رہے ہیں۔ مصری شخص طاقتور تھا اور بنی اسرائیلی کمزور، اس لیے بنی اسرائیلی شخص نے مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بچانے کی کوشش کی، مگر ایک ضرب سے مصری شخص کی موت واقع ہو گئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ میں صرف بیچ میں آنا چاہتا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ قسم، میری قسمت کا یہ انجام۔ یہ حادثہ تھا، ارادہ قتل کا نہیں تھا۔ دل میں ندامت پیدا ہوئی، انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ مگر شہر میں خبر پھیل گئی، فرعون کی دربار میں بھی یہ واقعہ پہنچا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خطرہ اور بھی بڑھ گیا۔ ایک خیرخواہ نے خبردار کیا، اے موسیٰ، خطرہ قریب ہے، خفیہ رہو، اللہ کی حفاظت میں، لیکن فوراً عمل کرو، منصوبہ تیار ہے، تقدیر کا امتحان شروع۔ یہ لمحہ ایک نبی کے لیے ہجرت کا آغاز تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ دیا، نہ کوئی ساز و سامان، نہ کوئی ساتھی،
صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ۔ لمبا سفر طے کرتے ہوئے آخر وہ مدین پہنچے۔ یہاں زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ قرآن مجید کے مطابق انہوں نے ایک کنویں پر دو نفیس اور باحیا عورتوں کو دیکھا جو اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ یہ دونوں حضرت شعیب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی۔ یہ سادگی اور اخلاق کا وہ پہلو تھا جو ان کی شخصیت کا حصہ تھا۔ مدین میں اس نے شعیب علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 10 سال گزاری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کے ایک بیٹے کے ساتھ ہوئی۔ خاندان بنا اور ایک پرسکون زندگی شروع ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ کی منصوبے ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے۔ ایک رات جب وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، کوہ طور کے قریب ایک ایسا عجیب منظر دیکھا۔ دور آگ جلتے ہوئے محسوس ہوئی۔ جب وہ آگ لینے کے لیے آگے بڑھے، مگر وہاں ایک ایسا لمحہ اس کا انتظار کر رہا تھا جو تاریخ کو بدل دینے والا تھا۔ کوہ طور کے مقام پر اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات دیے، عصا جو سام بن سکتا تھا اور ہاتھ جو روشن ہو جاتا تھا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ فرعون کے پاس جائے کیونکہ وہ سرکشی میں حد سے بڑھ چکا تھا۔ یہ ذمہ داری آسان نہیں تھا۔ فرعون وہی حکمران تھا جس کے محل میں وہ پھلے بڑے تھے، ایک ایسا بادشاہ جو خود کو رب اعلیٰ کہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھی بنایا جائے، اور اللہ نے یہ دعا قبول کی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب دونوں بھائی فرعون کی دربار میں داخل ہوئے۔ شاہی حال، سپاہیوں کی قطاریں اور تخت پر بیٹھا غرور میں ڈوبا حکمران۔ پیغام سادہ تھا، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ فرعون نے مذاق اڑایا اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کی پرورش یاد دلائی۔ ہم اللہ کے رسول ہیں جو حق لے کر آئے، ہاں وہی جو تمہیں تباہ کر دے گا۔ اور قتل کے حادثے کا ذکر کیا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے سچائی کے ساتھ جواب دیا۔ ان کی آواز میں خوف نہیں تھا بلکہ یقین تھا۔ معجزات دکھائے گئے، عصا زمین پر گرا تو ایک عظیم سانپ بن گیا۔ دربار میں حیرت پھیل گئے، مگر فرعون نے اسے جادو قرار دیا اور اپنی جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلایا۔ یہ جادو ہے، میں اسے مسترد کرتا ہوں۔ یہ مقابلہ صرف جادو کا نہیں تھا بلکہ حق اور باطل کے درمیان پہلی کھلی جنگ تھی۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی تو لوگوں کے سامنے وہ سانپ دکھائی دینے لگے، مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حکم سے عصا پھینکا تو اس نے سب کو نگل لیا۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ انسانی جادو نہیں بلکہ رب کی قدرت ہے۔ وہ سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے، اے فرعون۔ اسی لمحے سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کشمکش شدت اختیار کرنے لگے۔ Who dare stand before me? I am the son of... I have no power here. دعوت جاری رہے، مخالفت بڑھتے گئے اور تقدیر ایک عظیم انجام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد مصر کی فضا بدلنے لگی۔ لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہونے لگے کہ کیا واقعی فرعون خدا ہے یا یہ صرف ایک طاقتور انسان جو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ فرعون کے لیے یہ لمحہ خطرے کی گھنٹی تھا۔ اس نے فوراً ظلم کی شدت بڑھا دی۔ بنی اسرائیل پر مزید سختیاں شروع ہو گئی۔ شک و شبہ بڑھ رہا ہے، اسرائیلیوں قواعد اور سخت کرو۔ جی حاکم اعلیٰ، ہم انہیں اور زیادہ محنت کرنے پر مجبور کریں گے، یہ عبرت کا نشان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مسلسل فرعون کو دعوت دیتے رہے، نرم لہجے میں بات کرتے، اسے اللہ کی نشانیوں کی طرف بلاتے، مگر غرور نے فرعون کو اندھا کر دیا تھا۔ وہ ہر معجزے کو جادو کہتا اور ہر نصیحت کو نظر انداز کرتا۔ پھر اللہ کی طرف سے آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مصر کی زمین پر قحط آیا، کھیت سوکھنے لگے، سب لوگ پریشان ہوئے۔ زمین خشک ہو گئی ہے، پانی کم پڑ گیا، یہ مصیبت ختم کیسے ہوگی؟ ہم بھوک سے مر رہے ہیں۔ فرعون نے وقتی طور پر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دعا کرے، اگر عذاب ہٹ گیا تو وہ بنی اسرائیل کو
جانے دے گا۔ دعا ہوئی، عذاب ہٹ گیا، مگر فرعون نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ اس کے بعد مختلف نشانیاں آئی، مگر ہر بار وہی انجام ہوا۔ فرعون وقتی طور پر نرمی دکھاتا، پھر دوبارہ ضد اور انکار پر واپس آ جاتا۔ یہ ضد صرف انکار نہیں تھی، بلکہ یہ ایک اندرونی جنگ تھی۔ فرعون جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچا ہے، مگر اقتدار کا خوف اسے جھکنے نہیں دیتا تھا۔ پھر ایک دن اللہ کی طرف سے فیصلہ کن حکم آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لے۔ یہ ایک خاموش ہجرت تھی، نہ ڈول نہ اعلان، صرف خاموش قدموں کی آواز۔ رات کی تاریکی میں قافلہ روانہ ہوا، مرد، عورتیں، بچے سب امید اور خوف کے درمیان سفر کر رہے تھے۔ ہر قدم پر یہ خطرہ تھا کہ کہیں فرعون کو خبر نہ ہو جائے۔ صبح ہوتی ہی مصر میں ہلچل مچ گئی۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل نکل چکے ہیں تو اس کا غرور بڑک اٹھا۔ آگے پکڑو یا جاؤ، اللہ کے قانون کو کہیں چیلنج ہوتا۔ فوراً اس نے اپنی فوج کو جمع کیا، گھوڑے تیار کی گئے اور لشکر حرکت میں آیا۔ گرد و غبار بلتا ہوا، نیزے چمکتے ہوئے ایک طاقتور فوج اپنی شکار کے پیچھے بڑھ رہے تھے۔ تیز چالو، انہیں بھگنے نہ دو، آگے بڑھو سپاہیوں۔ دوسری طرف بنی اسرائیل تھکے ہوئے تھے مگر چلتے جا رہے تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہے، مگر صرف موسیٰ علیہ السلام کی قیادت اور اللہ کے وعدے پر یقین۔ اور پھر دور سے پانی کی جھلک نظر آئی، سمندر سامنے تھا، راستہ ختم ہوتا ہوا محسوس ہوا اور پیچھے دشمن قریب آ رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انسانی امید کمزور پڑنے لگتی ہے، مگر اللہ کی مدد ابھی ظاہر ہونا باقی تھا۔ لوگوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، گرد غبار کا بادل بلند ہو رہا تھا، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں قریب آ رہی تھی، دل کے دھڑکن تیز ہو گئے اور کچھ لوگوں کے چہرے پر مایوسی صاف نظر آنے لگی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم تو پکڑے گئے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کا جواب تاریخ کی سنہری الفاظ میں محفوظ ہو گیا۔ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا بلکہ یقین کی طاقت تھی، ایک ایسا اعتماد جو حالات سے نہیں بلکہ اللہ کے وعدے سے پیدا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ لمحہ آزمائش تھا۔ وہ ایک طرف سمندر دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف دشمن کو۔ اسی دوران فرعون کا لشکر قریب پہنچتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو فاتح سمجھ رہا تھا، اسے یقین تھا کہ اس بار بنی اسرائیل بچ نہیں سکیں گے، لیکن حقیقت کچھ اور تھا۔ یہ صرف ایک جغرافیائی مقام نہیں تھا بلکہ تقدیر کا وہ مقام تھا جہاں اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام خاموشی سے اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے، دل میں مکمل سکون، حالانکہ ظاہری حالات انتہائی خطرناک تھے۔ یہ نبی کا صبر تھا جو خوف کے باوجود یقین پر قائم رہتا ہے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب ناممکن ممکن ہونے والا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی، سب لوگ انتظار میں تھے اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ہاتھ میں لیا۔ یہ وہی عصا تھا جس نے پہلے بھی اللہ کے حکم سے معجزات دکھائے تھے، مگر اس بار جو ہونے والا تھا وہ تاریخ کا سب سے حیران کن منظر بننے والا تھا۔ بنی اسرائیل کی نظریں موسیٰ علیہ السلام پر تھے، ہر آنکھ میں سوال اور ہر دل میں دعا۔ فرعون کا لشکر مزید قریب آ چکا تھا، اب وقت بہت کم رہ گیا تھا اور پھر اللہ کا حکم ظاہر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا سمندر پر مارا۔ ایک لمحہ خاموشی، پھر سمندر دو حصوں میں پٹ گیا، پانی دیواروں کی مانند کھڑا ہوا، دونوں جانب بلند پہاڑ، درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ ہوا میں صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی آواز گونج رہے تھے۔ بنی اسرائیل خوف کے بجائے حیرت اور ایمان سے لبریز ہو گئی، ہر قدم کے ساتھ ان کا یقین بڑھ رہا تھا۔ بچوں کے خوفزدہ چہرے امید کی روشنی سے روشن ہو گئے۔ دوسری طرف فرعون اور اس کا لشکر اسی راستے میں داخل ہو گئے۔ غرور نے فرعون کو آندھا کر دیا تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ طاقت اور ہتھیار انہیں فتح دلائیں گے،
मगर अल्लाह ताला की ताकत उनके ऊपर गालिब आ गई। जब बनी इसराइल समंदर के पार पहुंच गए, अल्लाह ताला के हुक्म से पानी दोबारा एक हो गया, दीवारें गिर गए, फिरौन और इसका लश्कर पानी में डूबने लगे। हर घोड़ा, हर सिपाही, हर जख्म और गुरूर का निशान सब पानी में गर्क हो गया। फिरौन ने आखिरी लम्हे में ईमान लाने की कोशिश की मगर नाकाम हुई, क्योंकि ईमान उस वक्त कबूल नहीं होता जब मौत करीब हो। ये वाकया हमें आज भी बहुत कुछ सिखाता है। सबसे पहले ये कि अल्लाह ताला की कुदरत हर चीज से बड़ी है। इंसान की दौलत, ताकत या लश्कर वक्ती है, मगर अल्लाह ताला की पकड़ दायमी और नाकाबिल शिकस्त है। दूसरा सबक ईमान का है। मूसा अलैहिस्सलाम का यकीन ये दिखाता है कि जब राहें बंद लगे, हालात नामुमकिन लगे, तब भी अल्लाह पर यकीन और भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि यही वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। फिरौन की कहानी एक तनबीह है कि गुरूर और तकब्बुर इंसान को तबाह कर देता है, क्योंकि गुरूर इंसान को बुलंदी से गिरा देता है, जबकि आजिज़ी इंसान को खाक से आसमान तक पहुंचा देती है। मन तबाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जिसने अल्लाह ताला के लिए आजिज़ी इख्तियार की, यकीनन अल्लाह ताला उसे खाक से आसमान तक पहुंचा देगा। और गुरूर का अंजाम तो सिर्फ नुकसान और बर्बादी ही है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब।